جی آپ نے کوئی ایسی پریڈکشن کی ہو جو آپ دل سے چاہتے ہوں کہ اللہ کرے غلط ثابت ہو جائے؟ شارٹ کٹ کی طرف نہ جانا، آپ کو راس نہیں آئے گا، آپ کے پاس کنفیشنز کیے میرے آگے جو بڑے خطرناک تھے کہ کسی گینگ کے آپ سرغنہ ہیں اور جو ہے آپ کے ہاتھوں جانیں بھی جا چکی ہیں، تو یقین سامیہ خان اپنی زندگی کے میرے خیال میں یہ تجربات آپ نے شاید کم شیئر کیے ہوں گے مختلف کمی کیونکہ زیادہ تر تو لوگوں کا فوکس ہی پریڈکشنز کے اوپر ہوتا ہے نا، ابھی کیا ہوگا، آپ پہلے ہیں کہ ذرا میں اتنا لائٹ فیل کر رہی ہوں کہ کوئی مجھے، میں سامیہ خان بات کر رہی ہوں۔ اچھا سامیہ، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس، واو، میرا تو تو بہت آپ کے تو ضروری اپنے ہے کام سے یہ ملتا جلتا ہے۔ میرا تو بہت ضروری ہے ہونا، کوئی تو ہو جو وحشتوں کا ساتھی ہو۔ واہ واہ، نہیں ہماری تو دعا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ سے کہ 25% پہ چلی جائیں، سر کوئی اپنا پاؤں 25% والے کھانے میں رکھ دیں۔ مجھے بھی کتھارسس کرے، میں تو بڑی خوش ہوں۔ ابو نے نا جب میرے ابو میوزک کے بہت شوقین ہوا کرتے تھے، تو ابو نے کہا پنکی کوئی چنگا جا کیسٹ تو دے دو، تب کیسٹ تھے گاڑی میں چلتے تھے نا۔ کس سن کی بات ہے یہ 2003 کی نا، 2003 تھا۔ تو میں نے کہا ابو میں نا اگلی صبح اٹھوں گی تو میں نا پھر وہ لے کے آؤں گی، اب آپ کو نکال کے دوں گی اچھے کیسٹس جو ہے، میں ابو کے لیے پرانے گانے ریکارڈ کرا کے رکھا کرتی تھی۔ اگلی صبح ابو نہیں تھے، تو وہ جب میں ان کی قبر کے پاس سے گزرتی ہوں، ہو نہیں سکتا کہ مجھے وہ بات یاد نہ آئے۔ تو یہ ریگریٹ میرے اندر ہے کہ میں اپنے ابو کی وہ ایک خواہش چھوٹی سی تھی، اور مجھے نا وہ ایک ہے، اب میں کہتی ہوں کوئی کچھ بھی کہے نا اس کو کر دو پورا، نہیں کل ہو نہ ہو۔ اور اس سے پہلے کیا آپ کی گفتگو ہوئی تھی اپنے والد سے آخری؟ مطلب مکالمہ کیا ہوا تھا؟ بڑے فن لونگ تھے وسیم، مطلب ہنس رہے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک تھے۔ تو کھانا مانگا تو میں نے کہا ابو نہ کھائیں، آپ نا پراٹھے والی روٹی نہ کھائیں، مجھے وہ بھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کھانے۔ جب کوئی شخص آپ سے آ کے اپنا کتھارسس کرتا ہے، اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، کسی بھی اس سے جب سیشن لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو جاتے ہوئے وہ اپنے بہت سارے ذرات اور دکھ جو ہیں وہ چھوڑ جاتا ہے، چھوڑ کے اور وہ کہیں اپنا ڈپریشن، خوشی تو شاید منتقل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مگر اپنا ڈپریشن منتقل کر جاتا ہے۔ بڑا تو سوال آپ کے پروفیشن میں بھی ہوتا ہے؟ بہت ہٹ ہوتا ہے، مطلب کئی بار لوگ کیا کیفیت ہوتی ہے اس سیشن کے بعد آپ کی، خاص طور پہ اگر کوئی ایسا شخص آیا جو کسی ڈپریشن سے گزر رہا ہے، پریشانی سے گزر رہا ہے، اور وہ سب اس نے شیئر کیا آپ سے؟ جب ایسے لوگ آتے ہیں، آپ یقین کریں اتنی میری حالت میرے اوپر وہ نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ پورا مجھے لگتا ہے، اور میں نے وہ جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے، میں نے ان کو اشارہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اگر میں کوئی نمکین چیز کو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ باجی کو اس وقت کیا دینا ہے، مجھے فوراً کبھی کوئی بسکٹ کھانا پڑتا ہے اب کرنے کے لیے، ایسے لگے گا جیسے جو نا زمین کے اندر میں جا رہی ہوں۔ کبھی کوئی ایسا کلائنٹ آیا جس کا ایکسپیرینس آپ کو بہت ہی مختلف ہو جائے، جس کا ذائچہ پڑھتے ہوئے آپ کو خود خوف آ رہا ہو کہ کیسا ذائچہ یا کیا ہے اس میں؟ ہائے بڑا زخم ادھیڑ دیا۔ لانگ ٹائم بیک ایک سوچیں 24-25 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ، اور میں پڑھ چکی تھی ذائچے میں ان کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ نیگیٹو چیزوں کی طرف فیسینیٹ ہوتا ہے، اور میں اس کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ بیٹا کبھی بھی شارٹ کٹ کی طرف نہ جانا، آپ کو راس نہیں آئے گا، آپ کے پاس نیگیٹو آفرز زیادہ آیا کریں گی زندگی میں۔ جب اس نے کنفیشنز کیے میرے آگے جو بڑے خطرناک تھے کہ کسی گینگ کے آپ سرغنہ ہیں اور جو ہے آپ کے ہاتھوں جانیں بھی جا چکی ہیں، تو یقین جانے کہ میری ایک ایک رگ جو ہے نا وہ کھنچ چکی تھی، اور بس مجھے اپنے آپ کو کمپوز شو کرنا تھا ان کے سامنے، اور ابھی بھی مفرور حالت میں وہ میرے پاس پہنچے تو بتائیں کہ وہ ایسی بھی جو ہے وہ ایک بڑا آپ پہ بوجھ آتا ہے، خوف کا سا ہوتا ہے، اور وہ اس کو نیگیٹو بات بتا دی، گن رکھ کے کہے گا کہ نہیں یہ کیوں کہہ دیا، کیونکہ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے بعض اوقات، ایسا ہوتا ہے لوگ۔ یہ تو پولیٹیشین میں بڑی کمال بات ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کے دماغ کے اندر اسکرپٹ ہے، وہ نہیں سننا چاہتے جو آپ کا علم کہہ جی رہا ہاں۔ تو جب آپ انہیں اگر وہ بات بتاتی ہیں جو کہ ان کے خواہش کے خلاف ہے یا خلاف ہوتی ہے، تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ سر ایک اسی طرح ایک صاحب میرے پاس آئے، تو وہ سوچیں انہوں نے ایک بڑی ہماری پاپولر جماعت جوائن کی ہوئی تھی، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہو کہ بھیا آپ تو سیاست ہی چھوڑ دیں، آپ کو سیاستی راس نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ٹکٹ بھی اس کو مل چکا ہے، جو سپنا بھی دیکھ چکا ہے، وہ وزارت کا خواہش مند ہے، آپ کہہ رہی سیاست چھوڑ دیں۔ سوچیں سر یہ بھی کہنا پڑتا ہے۔
خفا ہو جاتے لوگ؟ جی لوگ ظاہر ہے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے. مطلب میرا تو دیکھیں یہ بھی رہا کام کتنا مشکل کہ مجھے آن ایئر ٹی وی پہ لوگوں کے ذائچے بتانے ہوتے تھے. ایک بہت بڑے پولیٹیشین گورنر رہ چکے ہیں, ہمارا ایک شو ہوتا تھا جب اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا. اب جب میں نے ذائچہ بنایا وسیع شاہ صاحب تو میں نے کہا آپ کی تو 3 نکاح ہیں, تو ان کے تھوڑے سے وہ ہلے. اس کے بعد ان کو میں نے کہا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہے, تینوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے. آپ نے آنر کیا دیا؟ جی نہیں یا ان کو بھی بتایا؟ پہلے میں اجازت لیتی تھی. ٹھیک ہے. وہ اور بالکل ہی وہ صحیح ہو گئے نا. مجھے کہتے ہیں سامیہ یہ بات سیٹ پہ نہ کہنا جا کے. میں کہا سر میں اجازت لے کے وہاں بولتی ہوں, وہاں تو 200 لوگ بیٹھے ہیں. کتنے گورنر گزرے ہیں ذرا پتہ کرو یار. اچھا سر جب ہم سیٹ پہ گئے اب وہ ہمارے ہوسٹ کے جی سامیہ جی بتائیں ستارے, اور وہ صاحب کریں ٹھہرے سامیہ جی میں گانا سناتا ہوں, اور وہ گانا سنا دیں. اچھا پھر اس کے بعد پھر ہمارا ہوسٹ کرے کہ چلے سامیہ جی ستارے بتائیں, تو وہ کرے چپ رہیے میں گانا سناتا ہوں, دوسرا گانا سنا دیا. کئی بار ہمارے ہوسٹ نے کہا لگتا ہے سامیہ جی بک چکی ہیں, اور جو ہے نا ہم اسی پہ شو کلوز کرتے ہیں. سامیہ جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی جی آپ نے کوئی ایسی پریڈکشن کی ہو جو آپ دل سے چاہتے ہوں کہ اللہ کرے غلط ثابت ہو جائے؟ یہ سر بات ہے جب کرونا آیا تھا, کیونکہ سارے جو میرے ہم عصر اسٹرالوجرز تھے وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ پاکستان کی زمین خزانے اگلے گی, عمران خان ریکارڈ ترقی کریں گے, اور اکیلی میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے وار زون نظر آتا ہے, مجھے کرفیو جیسے حالات نظر آتے ہیں. اور میں ساتھ ہی کہتی تھی آن ایئر کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, میرا ملک ہے, میرا جینا مرنا اسی ملک میں ہے. تو وہ ایک تھا کہ جب ملک میں اندھیرے اور ایک وہ حالات دیکھتے تھے وہ بڑا دل دکھتا تھا, تو وہ ایک ہوا میرے ساتھ. جی سامیہ صاحبہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو بتایا ہو کہ آپ کا فیوچر بڑا خراب ہے اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہو اور آپ کی فیس بھی کھا گیا ہو؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے کسی کو بتایا. سر گائیڈ کرنا پڑتا ہے لیکن میں بہت نہیں مطلب وہ فیس کھا گیا. ہاں ایسا ہوا کئی بار ہوا, لوگ دھوکہ کرتے ہیں. ابھی ہم پیسے دے کے جاتے ہیں آپ کو, پھر وہ پیسے نہیں آتے. آپ بہت پیسے لیتی ہیں؟ نہیں میں اتنے کہاں سر لیتی ہوں. دوسری دیکھیں آپ آج نہیں وہ کریں وہ ہارٹ سرجن اتنا پیسہ نہیں لیتا پاکستان میں جتنی سامیہ لیتی. اور خدا کے نام میں میرا آج تک اپنا نام پہ ایک ذاتی گھر نہیں ہے. آپ میری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, محنت کرنے والی دہاڑی باز. کیا کہہ رہا ہے آپ کا علم آپ کے گھر کے بارے میں؟ مطلب نہیں میں نے کہا میرا تو اپنا ذاتی گھر. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے, بن رہے گا کہ نہیں بنے گا؟ آپ کا علم کیا کہہ رہا ہے؟ سر اللہ دیں گے انشاءاللہ. دیں گے انشاءاللہ. ہاں دیں گے انشاءاللہ. یہ میرا یقین ہے, میرا رب مجھے رسوا نہیں, میرا بڑھاپا ہی تو سیکیور ہے, یہ رب کا یقین ہے مجھے. تو فیس لیکن لوگ کھا جاتے ہیں. ایک دو بار ہوا, ایک دو بار پھر اس کے بعد ہم محتاط ہو گئے, ہم پہلے لینا اچھی بری خبر اس کے بعد سنا. کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے پاس نہ اچھی خبریں اس کا موڈ آف ہو جائے. میں نے تو روزی کمانی ہے, میرا تو بریڈ اینڈ بٹر یہی ہے. جی میرا نام شرجیل ہے اور میری برتھ ڈے 1 جنوری 2002 ہے. میری بیوی مجھے اکثر بیلن کھینچ دے مارتی ہے. مجھے کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں کہ میری بیوی میری جان لینے کی بجائے مجھ پر جان دینے لگے. میرے خیال میں سامیہ کا علم اس معاملے میں ناکام ہونے والا ہے. محبوب قدموں میں یہ کام میں نہیں کر سکتی. تو نہیں بتا سکتی ہیں آپ کی بھی؟ دیکھیں سر میں یہی لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ تقدیر میں اگر محبت کی کمی اللہ نے ڈیسٹنی میں لکھ دی ہے یا ستارے ڈیسٹنی میں خراب ہے, تمہارے نصیب میں بیلن ہے, تو پھر جو ہے آپ کچھ چیزیں رول آؤٹ کر دیجئے زندگی سے نا. محبت کے بغیر بھی پریکٹیکل ہو کے بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں نا. لیکن یہ کہ یہ میں لو سٹارز اگر خراب ہیں ان کے صاحب کے, مجھے تو کیونکہ انہوں نے کہا 1 جنوری ہے تو ابھی 4 نومبر تک تو ستارہ خراب چل رہا ہے. اچھا لو سٹارز جو ہیں 1 جنوری والوں کے باہر سے کھانا منگوائیں اور گھر سے بیلن اور پٹرا اٹھا دیں. کوئی ایسا آیا کبھی آپ کے پاس جو یہ پوچھتا ہو کہ یہ کس طرح میری جان چھوٹے گی؟ سر اس میں بھی بالکل ایسے بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرا علم کہہ رہا ہے کہ نہیں چھوٹنے والی تیری جان. بالکل ہوتا ہے. پھر ان کو میں کنونس کرتی ہوں کہ اس کو ایکسیپٹ کرو کیونکہ یہ بریک اپ نہیں لکھا ڈیسٹنی میں. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سامیہ خان صاحبہ. کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.
اور